والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے سوال کیا جو ایک دنیا تھی، اس کو عورت کے روپ میں بھیجا گیا تھا کہ تو مجھے بتا کہ تیرے کتنے خاوند ہیں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے بے شمار لاتعداد خاوند ہیں۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ مجھے بتا کہ اس میں سے کتنے مر گئے اور کتنوں نے تجھے چھوڑ دیا۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے سب کو ہلاک کر دیا، میں نے سب کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد بھی لوگ میری طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں کیا پیغام ملا کہ یہ دنیا فانی ہے، لیکن اس کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی لوگ اس دنیا کے پیچھے لپکتے ہیں۔ اور اس دنیا میں جو بھیجنے کا مقصد تھا انسان کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں جو اتارا گیا انسان کو، جو بھیجا گیا، اس کی تخلیق کی گئی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کی پیدائش کیوں کی گئی؟ کہ ہم آزمائیں گے تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کر کے آتا ہے۔ لیکن ہم نے اس دنیا کو اصل مقام سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور صحابہ سے سوال کرتے ہیں، ایک تربیت کا انداز ہے کہ بتاؤ اس دنیا میں کامیاب ترین شخص کون ہے؟ اگر ہم یہ سوال اپنے اوپر لے کر آئیں اور اس کا جواب ڈھونڈیں تو ہم اس کا جواب کیا نکالیں گے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامیاب ترین شخص وہ ہے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے۔ آج ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، آسائشیں ہیں، لیکن ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان نعمتوں سے کیا حاصل کیا؟ کیا ان طاقتوں سے، ان نعمتوں کے عوض جو ہمیں ملی ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کہاں، کن مصارف میں لگا لیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ نکلتے ہیں۔ بھوک کی شدید حالت ہوتی ہے، بھوک کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو ایوب ہم تینوں تیرے پاس آئے ہیں اور شدید بھوک کی حالت میں ہیں، کھانے کا بندوبست کرو۔ ابو ایوب انصاری بڑے نہال ہو جاتے ہیں کہ آج بڑے معزز، بڑے اعلیٰ مہمان میرے گھر پر آ گئے ہیں۔ وہ فوراً ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ان کے گوشت، اس جانور کے گوشت سے ان کی تواضع کے لیے 2 طرح کی ڈشیں بناتے ہیں۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک جیسے روکھا گوشت ہوتا ہے اور ایک سالن ٹائپ کا آئٹم بناتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس میں سے کچھ میری بیٹی فاطمہ کے لیے بھیج دو، وہ کافی وقت سے بھوکی ہے۔ ان کی بات پر اس میں سے کچھ کھانا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 ڈشوں کو دیکھ کر، ان 2 طرح کی ڈشوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھرا جاتی ہیں، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میں نے یہ حدیث یہاں پر کیوں رکھی؟ یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، کہتے ہیں کہ ہم اس میں روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہم عام دنوں سے اس کا موازنہ کریں تو نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے۔ ایک ایک گھر میں ایک وقت کے دسترخوان میں 5 6 8 آئٹم ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، لیکن سوال ایک اٹھتا ہے، ہم سے سوال بھی کیا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم نے، کوئی شخص قیامت کے دن ایک قدم بھی نہیں ہلا سکتا جب تک وہ جواب نہ دے دے کہ جوانی کہاں گزاری، مال کیسے خرچ کیا، کس طرح کمایا، جواب تو دینا ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جیسے میں نے حدیث رکھی کہ کامیاب ترین شخص کون ہے؟ جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے۔ تو میں یہ سوال یہاں رکھتا ہوں کہ ہم نے ان نعمتوں کے عوض جو ہمیں پتہ چل چکا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں پیدا اسی لیے کیا گیا کہ ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ابتدا میں ایک آیت رکھی، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اب یہ مہینہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ پورا رمضان گزر چکا، 70-75% رمضان گزر چکا، میں نے کئی بار یہ آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والو، جیسے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ مجھے تو پتہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جو میں نے ابتدا میں آیت رکھی وسارعوا، اس میں سے میں 2 الفاظ لے لیتا ہوں، ایک وسارعوا کہ دوڑو، کس طرف؟ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف۔ اس کی مغفرت کی طرف پہلے کیسے دوڑنا ہے؟ گناہوں سے اجتناب کر کے، معصیت سے بچتے ہوئے۔ اور اس کی جنت کیسی ہے؟ کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ما لا عین رات، اور کسی کان نے سنا نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی انسانی دل نے اس کا گمان تک نہیں کیا۔ اس کی جنت ایسی ہے۔ اس کی چوڑائی بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں، اس کا عرض کتنا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جو غیب ہے اتنا اس کا عرض ہے۔ تو سوچیں کہ اس کا طوالت کتنی ہوگی، طویل کتنی ہوگی وہ جنت۔ اچھا، دوسرا، پہلا الفاظ میں نے کہا میں وسارعوا لے لیتا ہوں کہ دوڑو، اور سب سے آخر میں اعدت للمتقین، کہ وہ تقوی والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ میں یہ بات رکھتا ہوں کہ جو میری دوڑ ہے، جو میں عبادتوں کے لیے اور جنتوں کے لیے کرتا ہوں، کیا اس کی انتہا مجھے تقوی تک پہنچا دیتی ہے؟ اس تقوی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، التقوی ہا ہنا یشیر الی صدری 3 مرات، 3 دفعہ سینے کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی یہاں پر ہے۔ میرا حلیہ، میرا لباس، میرے ذکر و اذکار، یہ سب ظاہر ہو رہے ہیں، میرا اعتکاف بھی ظاہر ہو رہا ہے، میری نمازیں بھی، میری قربانی بھی، میرا حج بھی، سب ظاہر ہو رہا ہے، لیکن تقوی تو یہاں پر ہے۔ میری دوڑ جو ہے وہ مجھے کیا تقوی تک پہنچا رہی ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے، کیا میری عبادت اس انداز کی عبادت ہے جس طرح مجھ سے تقاضا کیا گیا؟ کیا تقاضا کیا گیا؟ ان تعبد اللہ، کہ اللہ کی تو ایسے عبادت کر کأنک تراہ، کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن، اگر تو ایسا نہیں کر سکتا، تیری ایسی کیفیت نہیں بن پا رہی، فإنہ یراک، کہ ایسی کیفیت تو بنا لے، ایسا خشوع اور خضوع تو کر لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو پیچھے گزار دیا، کیا میں نے ایسا خشوع، ایسی روح حاصل کر لی، ایسی کیفیت بنا لی؟ میرا اعتکاف، میری نماز، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرا تقوی واقعی میں مجھے یہاں سرایت کر گیا، میرے دل میں اتر گیا؟ کیا میری نماز ایسی نماز بن گئی جو مجھے معصیت سے روک دیتی ہے، منکرات سے، فواحشات سے روک دیتی ہے؟ اس آیت کی مصداق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے، فحاشی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ کیا میں نے ایسی نماز پڑھ لی؟ کیا میری نماز اتنی طاقتور ہو گئی کہ میں نے ان رشتوں کو، ان نعتوں کو، ان تجارت کو، ان کاروبار کو، ایسے حلیے کو ترک کر دیا
جو رب سے معصیت کے لیے اکساتا تھا مجھے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی جو رب سے معصیت پر اکساتا ہو۔ اللہ کا ذکر، اللہ کی مساجد سے جب آواز آتی ہے، کیا میری کیفیت ایسی بن چکی کہ میں اپنے کام کو ترک کر دیتا ہوں، اپنی رشتہ داریوں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ گھوڑوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں سواریاں، جنگیں سب گھوڑوں پر ہوا کرتی تھیں۔ لوگ اپنے گھروں میں مویشی رکھا کرتے تھے، غذا کے لیے، دودھ کے لیے، انڈے کے لیے، گوشت کے لیے۔ آج تو انڈسٹریز بن چکی ہیں، لیکن اس زمانے میں گھروں کے آنگن میں باہر جانور بندھے ہو کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی خدمت کر رہے ہیں، اسی اثنا میں غالباً ان سے عصر کی نماز رہ جاتی ہے۔ یہ بات ان کے دل میں ایسی کھٹکتی ہے، ان کو اتنا ملال ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، میں گھوڑوں کی خدمت میں مشغول رہا، اس دنیا داری میں لگا رہا، حالانکہ ہمارے انبیاء، ہمارے پیغمبر، ہمارے اسلاف اگر وہ دنیا داری بھی کرتے تھے تو اس میں بھی آخرت ہی کو مد نظر رکھتے تھے، لیکن ان کو ملال ہوا، بے انتہا ملال ہوا۔ اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے اس کی حل کیا نکالا اس بات کا؟ وہ گھوڑے 20,000 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ 1-2 ہزار نہیں، 1-2 درجن نہیں، 20,000 گھوڑے۔ آج اگر ہم ان کو گاڑیوں سے موازنہ کریں تو ان کی ایک ورتھ تھی، ایک قیمت تھی ان کی، اور اللہ کو ان کی کیا ادا بھائی، اللہ کو ان کی ایسی ادا بھائی کہ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ تم سلیمان کے تابع ہو جاؤ۔ اور یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو کہیں جانا ہوتا تو 7 سمندر دور پلک جھپکتے ہی پہنچ جایا کرتے تھے، ہوا کو حکم دیا کرتے تھے، 7 سمندر دور وہ ہواؤں کے بلبوتے پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ کیوں ایسا کرا اللہ رب العزت نے؟ کیونکہ ان کی قربانی اللہ رب العزت کو بھا گئی، ان کی ادا اللہ کو بھا گئی۔ آج میں اپنے اوپر یہ بات رکھتا ہوں، کیا میری میٹنگز، میرے کاروبار، میری رشتہ داریاں، میری دوستیاں، میری محفلیں کیا مجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ میں ان کو قربان کر دوں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، یا میں نے اپنے آپ کو صرف اس لیے رکھ لیا کہ جب میں فارغ ہوں گا تو اللہ کی عبادت کروں گا، ورنہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ابھی تو میں مصروف ہوں۔ ساری مصلحتیں، سارے ہیلے بہانے عبادتوں کے ٹائم آ جاتے ہیں، شریعت کو نافذ کرنے کے ٹائم پہ آ جاتے ہیں۔ اگر عبادتوں کو لیا جائے تو ابلیس تو بڑا برگزیدہ تھا، بے انتہا عبادت گزار تھا۔ کیا معاملہ ہوا ہمیں تو پتہ ہے اس کے بارے میں، اور آج وہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگ لی، یا اللہ مجھے مہلت دے دے، اب میں نے تکبر تو کر لیا، آدم کو سجدہ تو نہیں کرا تیرے حکم پر، لیکن مجھے مہلت دے دے۔ وہ کیا مہلت مانگی؟ کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا۔ کتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ فرشتوں پر اس کو فوقیت حاصل تھی، لیکن کیا کیا؟ تکبر کیا، ایک بات کو چھوڑ دیا۔ میں اپنا موازنہ کروں کہ کیا میری عبادات میرے تقوی کو تو نہیں پچھاڑ رہی؟ میرا تقوی، میں اس تقوی تک پہنچ پا رہا ہوں؟ مجھے اپنا موازنہ کرنا ہوگا، کیونکہ اطاعت کیسی چاہیے؟ جیسی صحابہ کی اطاعت۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کی اطاعت، ایسی اطاعت مطلب کہ تمہیں ایمان تمہارا اس وقت کامل ہے کہ جب تم صحابہ کے بالکل ایکول ہو جاؤ، ان کے مثل ہو جاؤ، تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے جوتے اتار دیتے ہیں، تمام صحابہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی جوتے اتار دیتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے ایسا کیوں کرا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ اجمعین کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، اگر ہم جوتے نہیں اتارتے پھر ہمارے ایمان کا کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو جوتے اس لیے اتارے تھے کہ مجھے جبرائیل نے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتوں کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ آج
ہم کیا کہتے ہیں کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ حجاب کے بارے میں کیا بہانے ہوتی ہے کہ نظروں کی حفاظت ہونی چاہیے، حجاب ضروری نہیں ہے۔ وہ امہات المومنین جو کہا کرتی تھی کہ جب ہم مر جائیں تو ہمارا جنازہ رات کی تاریکی میں لے کے نکلنا۔ اصل میں شیطان کیا کرواتا ہے؟ ہیلے بہانے کرواتا ہے، کیونکہ اس نے مہلت مانگی ہے نا، وہ ہیلے بہانے کرواتا ہے۔ اس نے تعظیم کیسے کروائی؟ تعظیم کرواتے کرواتے بتوں کی پرستش پہ لگوا دیا کہ یہ تمہارے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تم ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی جگہ پہ جا کے بیٹھا کرو، ان کو یاد کیا کرو۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر کہا کہ ان کی جگہوں پہ پتھر رکھ دو تاکہ وہ آندھیاں طوفان چلتی ہیں، ان کی جگہیں کہیں تم سے گم نہ ہو جائیں، تم ان پر پتھر رکھ دو۔ پتھر رکھوا دیے۔ پھر کچھ عرصے بعد ان سے کہا کہ تم یہ پتھر ان کے پاس آتے ہو کہاں کہاں سے چل کر، تم ایسا کرو اپنے شہر کے ایک چوراہے پر ان پتھروں کو لے آؤ اور ان کو یاد کرتے رہا کرو، بزرگوں کو۔ ابھی عبادت کے بارے میں نہیں کہا، ابھی سجدے کے بارے میں نہیں کہا شیطان نے ان کو، ابلیس نے، ابھی چوراہے تک آ گئے۔ وہ بتوں کے وہ پتھر جو بزرگوں کے نام پہ رکھوائے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ شہر کے بیچوں بیچ آ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، کہا کہ دیکھو وقت گزرتا جا رہا ہے، اب تم ایک کام کرو کہ ان پتھروں کی شکل اپنے بزرگوں کی مثل بنا لو، کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ آہستہ آہستہ انسان کو بہکاتا ہے وہ۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ یار تم چوراہے پہ آتے ہو، ان کو یاد کرتے ہو، ایسا کرو ان کو چھوٹا کرو، تھوڑا سا اپنے گھر کے اندر لے آؤ۔ آج میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ 12-15 سال کی محنت کی دجال نے، دجالی محنت، ایک چھوٹا سا موبائل بٹن والا لا کے دیا گیا، بڑی ضرورت، بڑی آسانی ہو گئی، جی ہو گئی۔ پھر وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ڈیجیٹل دور، ترقی ہوتی گئی، 2G 3G 4G۔ آج ہم ایک اسکرین لے کر بیٹھے ہیں، آج میری مساجد میں موسیقی بجتی ہے۔ آج ہمیں یہ اجازت تو مل گئی کہ اگر نماز کے دوران تمہارا موبائل بجے تو نکال کے بند کر لیا کرو۔ اب لوگ دیکھ دیکھ کر بند کرنے لگے۔ اب احتیاط، کوئی مسئلہ نہیں، کھلا رہ جاتا ہے، نماز میں نکال کے بند کر لیں گے۔ دوسری بات، میرے گھر سینما بن گئے، میرے گھر میں فحاشی ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ میرے گھروں کے اندر یہود بھی گھس گیا، عیسائی بھی گھس گیا، کافر بھی گھس گیا، ہندو بھی گھس گیا۔ یہ آہستہ آہستہ ہی گھسا نا۔ آج ہم مساجد میں اعتکاف کا حال دیکھ لیں، محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ بھائی موبائل کی اجازت مل گئی، بھائی ضرورت پڑتی ہے یار، گھر والوں سے تعلق رکھنا ہے، آن لائن آرڈر دیتے ہیں، بھائی کھانا بھی منگوانا ہوتا ہے۔ جی سب سے بڑا جواز کیا بنا لیا کہ بھائی ہم اسلامک بیان سنتے ہیں، لیکچر سنتے ہیں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں آپ اسکرول کر لیں پورا یوٹیوب، آپ کو وہاں بے پردہ عورت نہ ملے تو آپ بات کریں۔ یہ ہمیں آہستہ آہستہ عادی بنا دیا گیا، ظلم و زیادتی کے لیے ہمیں تیار کر دیا گیا۔ پہلے کہیں حادثہ ہوتا تھا انسان رک جاتا تھا، آج لوگ کٹے پھٹے پڑے ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنے شدید، اتنے سخت دل ہو گئے ہم نکل جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان جو اس کی آیت کے آخری جز ہے لعلکم تتقون، ان یطاع فلا یعصی، کہ اطاعت ایسی کرنی ہے کہ اس میں معصیت شامل نہ ہو، خالص اطاعت۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ موقع ہے، دنیا کی سب سے قیمتی ترین راتیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عید والے دن ہمیں آزاد نہیں ہو جانا۔ جیسے صحابہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضانہ، کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے دعا کرتے جو ہم نے کچھ کیا یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا اعتکاف، ہماری نمازیں، ہمارے روزہ زکوٰۃ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور ہمیں ایسا تقویٰ دے جیسا تقویٰ صحابہ نے مانگا۔ اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔